سوشیولوجی پہ آئیے تو اب اس کی بکس پہ ہم بات کرتے ہیں. سوشیولوجی کیا ہے کہ جب مختلف انسان مل جل کے رہتے ہیں تو کیا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ بکس، سب سے پہلے تو خود قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اس میں حدیث کو پڑھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اس میں سوشیولوجی کے بہت سی سجیشنز آپ نے دی ہوئی ہیں کہ بھی یہ ایسے کر لیجئے، نہیں بھی یہ چیز غلط ہے، یہ نہ کریں. اور جو اگر انسانوں پہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ایک حکومت کے طور پر اس کو روکا. پھر خود قرآن مجید کی ایک بڑی اگزامپل میں آپ کو عرض کر چکا کہ جیسے پہلے غلامی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ بھی اب مزید غلام نہیں بناؤ، اور جو اب ہے تو اس میں سے جو غلام بھی آزاد ہونا چاہے ان کو آپ آزاد کریں. یہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے میں عرض کر چکا ہوں اس میں لیکچر، میری بک میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر بھی بہرحال انحراف ہوا کہ اگلی کوئی 100 سال تک تو ایسے ہی رہا سلسلہ، لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر بھی اب جناب اور کوئی جنگیں ہونی تو جنگوں میں جو بھی قیدی آتے ہیں ان کو غلام بناتے رہے، سلسلہ چلتا رہا سلسلہ. اور یہ انفارچونیٹلی اب آ کے 1950-60 کے آس پاس جا کے ختم ہوا کہ قرآن مجید کے اس اصول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو عمل کیا، لیکن اگلی نسلوں نے پھر چھوڑ دیا تھا. یہ ہسٹری میں آپ کو ملے گا. ہسٹری کہاں سے ملے گی آپ کو؟ آپ اس زمانے کے اسکالرس کی بکس کو پڑھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا. اچھا، پرانے زمانے میں افلاطون، جس کو پلیٹو کہتے ہیں، 347 BC میں وہ فوت ہوئے تھے. انہوں نے اس زمانے میں یہ کتاب لکھی تھی. یہ ایک سوشیولوجی کی ایک بک تھی، ریپبلک اینڈ یوٹوپیا، کہ آئیڈیلی کیسے ایک ملک ہونا چاہیے. تو اس کی وہ پوری ڈیٹیل اس زمانے میں کرتے تھے. اس کا ترجمہ پھر عربی میں بھی ہوا. اس کے بعد فارابی، ایک بڑے اسکالر مسلمانوں میں گزرے ہیں، 338 ہجری میں فوت ہوئے. تینوں نے المدینۃ الفاضلہ، یعنی وہ آئیڈیل اور عام معاشرے کیسے ہونے چاہیے، یعنی کیا چیز اچھی ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے، اس میں انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کے بہت کچھ بھی ایڈ کیے انہوں نے. تو یہ تھا. اچھا، یوٹوپیا جو افلاطون نے کیا تھا تو وہ ایک بس ان کا ایک آئیڈیا اور تھیوری ہی تھی، وہ پریکٹیکلی کہیں نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا تو صرف آپ وہ پیریڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکومت رہی. بس وہ یوٹوپیا ہی تھا، اس کے علاوہ اور نہیں آیا. بس ریلیٹیولی اس کے قریب ہونے کے کچھ پیریڈ گزرے ہیں، کچھ نہیں گزرے. تو یہ ایسے ہی معاملہ. اچھا، پھر اب یہ فارابی صاحب کی بک کے مختلف چیپٹرز اب دیکھتے ہیں. المدینۃ ضروریہ، یعنی پرائمری سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو بالکل ہی بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا، مکان، لباس اور ازدواجی تعلق پورا کرنے کی بنیاد پر وجود میں آئے. اس سے بڑھ کر کوئی مقصد ان کی پیش نظر نہ ہو. بطور مثال ہم بالکل ہی جنگلی نوعیت کے قبائلی معاشروں کو پیش کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ فارابی نے اس زمانے میں سوشیولوجی میں یہ چیز پہ تفصیل سے ریسرچ کی کہ جناب اس طرح کے بھی معاشرے ایسے بھی ہوئے. پھر دوسرے قسم کی جو سوسائٹی ہے المدینۃ البدالہ، یہ وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی ضروریات سے کچھ اوپر اٹھ کر سہولت اور آسانی کو اپنا مقصد بنائے. یہ جنگلی معاشرے کی نسبت کچھ مہذب ہوتا ہے کہ ریلیٹیولی بہتر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کا جب حکومت بنی تھی تو اس ٹائپ کا بنا تھا کہ کچھ سہولت ہوئی. اب یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو پھر بہت بڑے آئیڈیل لیول پہ آ گیا تھا کہ اب اس میں ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی اور اکنامکس بہت اچھی ہو گئی تھی اور پھر ہر آدمی کو بینیفٹ ملنے لگا. اب اس سے بہتر کی شکل پھر وہ بیان کرتے ہیں
فارابی مدینۃ الخستہ والسقوط، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کا مقصد ہی مادی لذت اور عیش پرستی ہوتا ہے۔ اب یہ حقیقت لگتا ہے کہ فارابی صاحب کی اپنے زمانے کی ایک معاشرہ ایسا بن گیا تھا کہ بس مادی لذت، بس جی فائدہ اٹھاؤ، انجوائے کرو اور عیش پرستی بس کرو، اور صرف یہی تھا۔ تبھی جا کے تو زوال آیا۔ تو فارابی صاحب اس زمانے کے تھے، تو انہوں نے اس زمانے میں جو لکھا ہے تو انہوں نے لگتا ہے کہ خود ایکسپیرینس دیکھا ہے انہوں نے۔ مدینۃ الکرامہ، اس معاشرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عزت، شرف اور اچھی خصوصیات میں دوسرے معاشروں میں ممتاز ہو جائے، کہ دوسرے معاشروں کی نسبت بہتر ہو جائے۔ تو یہ پریکٹیکلی صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے۔ مدینۃ التغلب، مدینۃ التغلب، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کا مقصد دوسرے معاشروں پر سیاسی اور معاشی غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سوسائٹی رہی ہے، یہ اسپیشلی 246 ہجری آنورڈ آپ دیکھیے تو مسلمانوں کا ایسا ہی رہا کہ اب ایک بادشاہ کی حکومت ادھر بن گئی، اب وہ چاہ رہا ہے کہ اور علاقے پہ بھی ہم قبضہ کر لیں، تو وہ رہا۔ اچھا یہ مسلمانوں میں رہا، لیکن غیر مسلموں کا بھی یہی حال تھا۔ اس سے پہلے بھی انڈیا کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے تو آپ کو مسلسل جنگیں، کہ اس بادشاہ کو یہ جناب یہ سوچ رہے کہ چلو بھی ادھر ہماری حکومت یہاں تک پھیل جائے، تو پوری ہسٹری آپ کو یہی ملے گی، جس کو مہا بھارت کی کہانیاں جو پوری ڈیٹیل سے لکھی گئی انہوں نے۔ اچھا چائنا کا بھی یہی حال تھا، یورپ کا بھی یہی حال تھا، ایسے ہی تھا کہ ایک دوسرے کے بینیفٹس پہ قبضہ حاصل کرنا۔ المدینۃ الجماعیہ، یہ معاشرے کا مقصد اجتماعی طور پر آزاد زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ ایسی ایک سوسائٹی کہ جہاں پہ آزادی حاصل ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہو گئی تھی۔ اچھا آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوگا کہ جناب کیا یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا کہ یہ کئی ملک جو ہے فتح کر لیا، یہ کیا؟ تو اصل کیا تھا کہ اس زمانے کا فیشن یہی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کو آپ فتح کر لیجئے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا تو انہوں نے کر لیا۔ اچھا وہ کیوں ہوا تھا کہ اس زمانے کے جو وہ بادشاہ تھے وہ چاہتے تھے کہ بس جی جو ان کا مذہب ہے سارے لوگ اس پر ہی مان لائیں، اسی پر چلے۔ تو اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک سلسلہ ہوا تھا، لیکن ہو کے پھر صحابہ کرام اس سے آگے نہیں آئے اور رک گیا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد پھر مسلمان وہ عام انسان جیسے ہی رہے کہ انہوں نے پھر اور بھی ادھر ادھر فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور چلتا رہا سلسلہ، اسپین، انڈیا، یہ پورا انہوں نے پھر کرتے رہے، لیکن بس رک گیا پھر سلسلہ، بس اتنا ہی رہا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اب سائیکالوجی اور سوشیولوجی میں جو بکس مزید جو ہے، میں نے تو ابھی آپ کے سامنے فارابی کی ایک بک کی تھوڑی ڈیٹیل عرض کر دی ہے، اور اب بکس دیکھیے، ایک تو خود میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید اور احادیث، اس کے لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، اور لیکچرز کی ضرورت آپ کو درکار ہو تو وہ بھی حاضر ہے میرے پاس، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میری لنک سے، اور احادیث پہ ابھی لیکچرز تیار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ حارث محاسبی ایک بڑے اسکالر ہیں، 243 جی۔ اب یہ تعلق باللہ، آداب النفوس، توہم پرستی اور عقل، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ توہم پرستی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں اور لاجیکلی سوچیں۔ تو یہ اس زمانے کے اسکالر، یہ سائیکالوجی میں انہوں نے اس کو سائیکو سوشیولوجی کہہ لیں، کہ ایک تو اپنی انسان کے اپنی نفسیات میں جو معاملات ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے کیا معاملہ ہو۔ ابن ابی دنیا 281 ہجری میں فوت ہوئے، تو انہوں نے دیکھیں کیسے کیسے ایتھکس پہ بات کی ہے، اخلاص نیت کیسی ہونی چاہیے، توبہ کیسے کرنی چاہیے، کیا کریں تو توبہ کریں، عجز و انکسار کریں، ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونی چاہیے، حلم یعنی اگر کوئی آپ پہ کچھ کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو کیسے مینیج کریں، تسلیم و رضا،
شکر، صبر، انسانی عقل، قناعت، حسن زن، یعنی دوسروں پہ بدگمانی نہیں کریں بلکہ حسن زن، یہ قرآن پاک کے حکم ہے جس کی پریکٹیکلی ابن ابی دنیا میں اس کی ڈیٹیل کی ہے کہ پریکٹیکلی ایسے ایسے کریں. جھوٹ، مہمان نوازی، اخلاقیات، یہ سب کے سب آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ کو یہ ملیں گے. اب اس کے پریکٹیکل کو پھر ڈیٹیل سے ابن ابی دنیا نے لکھا. ابو طالب مکی 386 ہجری کے زمانے کے ہیں تو قوت القلوب میں انہوں نے ڈیٹیل سے وہ کیا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا نہیں ہے. ابو القاسم القشیری 465 ہجری کے ہیں، رسالہ قریشیہ، انہوں نے ایتھکس پہ بہت تفصیل سے بات کی. علی اجویری صاحب جو 465 ہجری میں آ کے لاہور میں فوت ہوئے تھے تو ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، فارسی میں اصل میں بک ہے، تو انہوں نے پوری ڈیٹیل سے ایتھکس پہ بات کی. عبداللہ ہروی 481 ہجری کے ہیں تو منازل السائرین میں ایتھکس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. اس کے بعد سائیکالوجی کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ غزالی 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے اور ایران کے تھے. تو ان کی آپ احیاء العلوم اگر پڑھ لیں تو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے علم کی خطرات کہ کیا کیا علمی طور پر ہمارے اندر کون سے ان ایتھیکل چیزیں آتی ہیں، حکمت و دانش یعنی لاجیکلی کیسے آپ کو یوز کرنا چاہیے، نفسیاتی امور کہ سائیکولوجیکلی کیا کیا ایشو آتے ہیں ہمیں، شیطانی وسوسے کیسے آتے ہیں، ہمیں کیسے بچنا ہے، شہوت پرستی یعنی سیکس کی بہت خواہش، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، بخل، لالچ، حسد، مذہبی تعصب، بدگمانی، فحش کلامی، غیبت، کینہ، تکبر، ریاکاری، صبر، شکر، خوف خدا، امید، زہد، تقوی، توکل، محبت الہی، اخلاص نیت اور محاسبہ نفس، یعنی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کن چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو ریچیک کیسے کرنا ہے. یہ سارے طریقے احیاء العلوم ایک بک ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے یعنی کئی بکس کا یہ ایک حصہ ہے، اور پھر انہوں نے اور بہت سی الگ الگ چھوٹی بکس بھی لکھی انہوں نے. تو اب دیکھیے کہ آپ نے اگر سائیکالوجی میں پڑھنی ہو تو آپ اسپیشلی ان کی بکس کی بہت ترجمے ہو چکے ہیں وہ پڑھ لیجئے تو ہوگا. لیکن ایک یہ نیگیٹو بھی عرض کر دوں کہ غزالی صاحب میں ایک یہ اپنی ویکنس رہی ہے کہ ایک یہ جعلی حدیث انہوں نے بہت ساری لکھ دی اپنی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ نا کہ ایک جعلی حدیث بڑا گناہ ہوتا ہے، تو غزالی صاحب سے لگتا ہے کہ غلطی ہو گئی ان سے کہ کئی بہت ساری حدیثیں یعنی وہ اتنی زیادہ انہوں نے کر دی کہ جب کوئی جعلی حدیث آپ ریسرچ کر رہے ہو تو آپ کو کہیں نہیں مل رہی ہو تو آپ وہ غزالی صاحب کی بک میں پڑھ لیں تو وہاں مل جائے گی آپ کو انفارچونیٹلی. تو یہ ویکنس بھی ہے لیکن ان کا پازیٹیو افیکٹ یہ ہے کہ سائیکالوجی پہ بہت ڈیپتھ سے یعنی وہ بعض جگہوں پہ تو انہوں نے اتنی ڈیپتھ میں کیا کہ اب جیسے تکبر کہ وہ پوری پریکٹیکل ایسی بتاتی ہیں کہ آدمی کو خود اپنے آپ پہ ہم رونے لگتے کہ یار یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایک سائیکولوجیکلی بہت بڑے اچھے اسکالر گزرے. پھر ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو ان کی تلبیس ابلیس، سید الخاطر یعنی ذہن میں آنے پر خیالات کا شکار، یعنی اب شیطان کے کیسے کیسے آئیڈیاز آتے ہیں کیسے مینیج کرنا ہے، سائیکالوجی کی بک ہے. یہ مشہور ہے جن کے میں نے نام آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسکالرز نے پھر لکھی ہیں. تو ہمارا ٹائم تو چونکہ ہم اس کا فوکس کر رہے ہیں نا کہ 133 to 656 ہجری کے پیریڈ میں اس زمانے کی بکس ہی ہیں. اچھا اب دوسرے اسکالرز میں دوسرے علم میں آئے ہیں تو علم بشریات